لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو یہ جگہ خالی ہے، یہاں بھی آ کے بیٹھے، نظر کا سامان تو نہیں آیا، آپ ہی لوگ بیٹھے۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے، بے شک بس اور بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور اہل بیت کو ویسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ مشہور و معروف ترجمہ، کوئی اختلاف نہیں ہے اس ترجمے میں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک لفظ کے اوپر اور گفتگو کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لفظ انما تک کل بات ہوئی تھی اور انما کے بعد میں کسی لفظ کے حوالے سے ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ دوسرا لفظ آیا تھا، انما کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے یرید اللہ، انما یعنی بے شک، بس اور بس، فقط، بالتحقیق، یرید اللہ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب ارادہ بعد میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی چاہت آیت میں کیا ہے، مگر اگر ہم لفظ ارادے کو جاننا چاہیں، چونکہ اس آیت میں اللہ کے ارادے کی بات کی گئی تو ہمیں جانا پڑے گا اپنے علماء کی طرف، مراجع کی طرف اور قرآن مجید کی لکھی گئی تفاسیر کی طرف کہ بھئی آیت تطہیر میں اللہ کے ارادے کی بات کی گئی تو یہ اللہ کا ارادہ ہوتا کیا؟ بڑی توجہ فرمائیے گا، گفتگو علمی ہے، خشک اور سخت موضوع ہے جس انداز سے میں آیت تطہیر پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ یقین فرمائیے گا، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے گفتگو کو چھیڑا ہے، لہذا محسوس کیجئے گا اور گفتگو کو محفوظ کیجئے گا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تو ہمیں علماء نے بتایا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، نتیجہ انشاءاللہ شاداب ہوگا۔ اب بالکل بھی پریشان نہ ہو کہ علم گفتگو سب گفتگو ہمیں نیند آنے لگے گی، ہم لوگ سمجھ بھی پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ جگہ ایسی ہے عزیزان گرامی جہاں ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، اس لیے کہ یہ ممبر باب العلم کا ممبر ہے اور یہ مجمع باب العلم کا مجمع ہے، یہ مدینہ العلم میں رہنے والا مجمع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہاں علم کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں، یہاں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ دہلیز اہل بیت کی دہلیز ہے، یہ آستانہ آل محمد کا آستانہ ہے۔ یہ در چونہ کہہ دوں، یہ در حلال مشکلات کا در ہے، یہاں مشکلات حل کی جاتی ہیں۔ لہذا کوئی موضوع گجلک رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے یا اس کی وضاحت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے عزیزان۔ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا ارادہ تشریعی ہوتا ہے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے شیعہ علماء ہیں وہ سب نے لکھا ہے، ارادے کی تعریف کی ہے کہ بندوں کا ارادہ تو طرح طرح کا ہوتا ہے، مختلف قسم کا ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا۔ ایک تشریعی ارادے، محفوظ کیجئے گا لفظ کو، ایک اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ ارادہ تشریعی، تے شین رے یہ این یہ تشریعی۔ دوسرے اللہ کے ارادے کا نام ہے ارادہ تکوینی، تے کاف اور یہ تکوینی۔ ایک اللہ کا ارادہ تشریعی ارادہ ہوتا ہے، دوسرا اللہ کا ارادہ تکوینی ارادہ ہوتا ہے۔ تشریعی ارادہ کسے کہتے ہیں صاحب؟ تشریعی ارادہ وہ ہوتا ہے، تشریعی ارادے کا جو مظہر ہے، یعنی جن چیزوں کے ذریعے اللہ کے ارادے تشریعی کا اظہار ہوتا ہے وہ احکام خمسہ ہیں، وہ احکام تکلیفیاں ہیں۔ اب یہ احکام تکلیفی کیا ہے؟
اب میرے جو ہمسن اور کمسن ہیں وہ یقیناً تھوڑی دیر کے لیے سیاح پریشان ہو گئے ہو. ہم تو ابھی اللہ کے ارادے تشریح کو نہیں سمجھے, یہ انہوں نے پھر ایک احکام تکلیفی یہ کہاں سے اصطلاح عبارت اٹھا کے لا کے رکھ دی. ابھی تو تشریح نہیں سمجھے, یہ تکلیفی کہاں سے سمجھ گئے. تو احکام تکلیفی کو احکام خمسہ کہتے ہیں. آپ کے حیرانی کو دور کر دوں, ان 5 احکام کا نام لے کر. احکام خمسہ یعنی واجب, مستحب, مکروہ, مباح, حرام. ان 5 احکام کو احکام خمسہ کہتے ہیں. اور اللہ کے جو تکالیف بندوں کے اوپر ہیں وہ 5 احکام کے ذریعے جو اللہ کے تکلیفی احکام ہیں. تکلیفی احکام کا مطلب سمجھے کہ جن احکام کے ذریعے بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے, عمل انجام دینا ہوتا ہے, فعل کو کرنا ہوتا ہے, ان احکام کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. احکام تکلیفی یعنی جو بھی بندے کے اوپر بالغ عاقل ہونے کے بعد جتنی بھی شریعت انسان کے اوپر عائد ہو رہی ہے وہ ان 5 چیزوں سے ہٹ کے نہیں ہوگی. جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے, یا وہ واجب ہوگا, یا وہ حرام ہوگا, یا وہ مستحب ہوگا, یا وہ مکروہ ہوگا, یا وہ مباح ہوگا. یہ ہے احکام تکلیفیہ. تو اللہ کا جو ارادہ تکلیفی ہے وہ احکام تکلیفیہ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. احکام تکلیفیہ یعنی یہی احکام خمسہ, یہ 5 چیزیں واجب, مستحب, مباح, مکروہ, حرام وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا یعنی خلاصہ کر کے کروں اپنی اس بات کا تو یوں کر سکتا ہوں کہ جو اللہ کا تکلیفی ارادہ, اللہ کا معاف کیجیے گا, اللہ کا جو تشریعی ارادہ ہے وہ 5 چیزوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ بات ابھی بھی عزیزان گرامی پوچھ رہے ہیں, چونکہ آپ کے چہروں کی پریشانی, حیرانی, سرگردانی مجھے بتا رہی ہے کہ جو میں پہنچانے جا رہا ہوں, بتانے جا رہا ہوں, وہ بات ابھی تک نہیں پہنچی ہے. لہٰذا میں سہارا لے رہا ہوں مثال کا تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. جن کی سمجھ تک میری بات پہنچ